اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو سب دنیا والوں کی مانتا آدمی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اچھا پھلواری لفظ دے دیتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آتی ہے تو اس کے لیے بڑی تنگی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی آزادی کے خلاف ہے. نفس منمانی چاہتا ہے، منمانی چاہتا ہے. دنیا میں دنیا کے مفاد کی وجہ سے ڈسپلن بن جاتا ہے، آخرت کے فائدے اور کامیابی کے لیے ڈسپلن نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے عقیدے میں کمی ہوتی ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. دنیا کا فائدہ دکھائی دیتا ہے، آخرت دکھائی نہیں دیتی ہے. لہٰذا انسان کے اندر وہ داعیہ اتنا قوت کے ساتھ پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ اندر اتنا طاقت نہیں ہے، ایمان کی قوت اتنی نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے بن جاتا ہے. اسکول کا ڈسپلن غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے وہ، لیکن کیا وہ صرف اسکول تک محدود رہے؟ بلکہ کمپنیوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، کمپنیوں کا ٹائم ٹیبل، ان کا طور طریقہ ہوتا ہے. آدمی جاب کرنے والا پابندی کرتا ہے اس کی. یہ دین ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ماننے کے بجائے اعتراضات کرنے لگتا ہے. ایسا کیوں اسلام میں ہے؟ پردہ کیوں اسلام میں ہے؟ ایسے ہی کیوں اسلام کے اندر 5 وقت کی نمازی کیوں اسلام میں ہے؟ آدمی فوراً اعتراضات کرنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا فائدہ یا تو اس کے سامنے نہیں ہے، یا پھر وہ اس پر یقین ویسا نہیں رکھتا جیسا دنیا کے اچھے نتائج پر رکھتا ہے. ایمان کی کمزوری ہے جو طاعت میں کمزوری آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا ہاں مگر وہ جس نے انکار کیا. ابن حبان کی روایت میں ہے قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بھلا انکار کون کرے گا؟ ابن حبان کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ومن یأبا ان يدخل الجنہ، کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کون کہے گا مجھے جنت میں نہیں آنا ہے؟ کوئی بولے گا ایسا؟ نہیں بولے گا. لیکن کبھی انسان کا بولنا مقال سے ہوتا ہے اور کبھی بولنا حال سے ہوتا ہے. کبھی انسان زبان سے بولتا ہے اور کبھی اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ نہیں چاہیے. آپ بھی دیکھیے اگر آپ چائے تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے کیے تو آپ دیتے، اور کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی بیٹھا ہے نہیں چاہیے اس کو، تو اپنے حال سے بتاتا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں آنا ہے. چلو بھائی جانا ہے، سب اٹھ گئے اور ایک بیٹھا ہے وہیں پہ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کو آنا ہے؟ سب سے پہلے آنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو دیکھ کے سمجھیں گے. آپ اس سے پوچھیں گے نہیں آنا ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں آنا ہے. وہ زبان خاموش ہے لیکن عمل بول رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے، مجھے نہیں آنا جنت میں. کیسے معلوم پڑتا نہیں آنا جنت میں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا کون کہے گا مجھے نہیں آنا ہے جنت میں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی، میری بات مانی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں مانی، میری فرما برداری نہیں کی، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا، مجھے نہیں آنا ہے. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا. جو اٹھ کے چلتا نہیں بیٹھا رہا ہے مجھے نہیں آنا ہے، وہ اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھے نبی کے پیچھے چل کے جنت میں داخل نہیں ہونا ہے. وہ اپنے حال سے اپنے عمل سے بتا رہا ہے. تو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، آپ کے حکموں کو ماننا، یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. منمانی نہیں، عقل کی غلامی نہیں، عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اس کا غلام نہیں بننا چاہیے. بھائی کمپیوٹر استعمال آپ کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا رب نہیں بنانا ہے، اس کو اپنا خادم بنانا ہے. لیکن ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. اللہ کا حکم ہم مانتے ہیں، رسول کا حکم ہم مانتے ہیں، ہم تابعدار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. رسول کا حکم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے اور کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے علم کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. دین کا علم، دین کا علم. دنیا کے علم کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ دنیا تک محدود ہے.
لیکن دین کا علم دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا. تو جہاں آدمی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو کوئی ایسی راہ چلے جس میں وہ علم کی طلب کرے، علم حاصل کرے، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. علم کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جنت کی طرف جانے کے لیے جنت کا راستہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح سے اس راستے میں رکاوٹیں کیا ہے جاننا ضروری ہے، ان رکاوٹوں کا علاج اور حل کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. پھر ہم خود چل رہے ہیں اس راستے پر، ہماری ویکنس کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ آدمی کو معلوم نہ ہو تو انسان بھٹک بھی سکتا ہے یا جنت کے راستے پر چلتے 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 کہیں اور بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ زندگی میں بھٹکنے کے امکانات ہمیشہ باقی رہتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک حد تک صحیح چلتے ہیں اس کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ علم کی خرابی، علم کے بگاڑ کی وجہ سے. کبھی شبہات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کبھی شہوات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. جب انسان کے پاس علم ہوگا اس کی شبہات کا ازالہ ہوگا اور اس کی شبہات کا علاج ہوگا، اس کی شہوات کا علاج ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. تو اسی لیے کہا کہ جو علم کے لیے راہ چلتا ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انٹرنیٹ پہ جانا ہے؟ نہیں. اگر معتبر باتیں ہوں انٹرنیٹ پہ تو ٹھیک، ورنہ اپنے چوائس سے کچھ بھی سن رہے ہیں بہت اچھی لگتی بات نہیں. علم کے لیے معتبر علماء کی دینی مجالس میں جانا، خود چل کے حاضر ہونا. یاد رکھیے انسان صرف معلومات سے عمل پہ نہیں آتا، جذبات سے عمل پہ آتا ہے. انسان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی، 5 ٹائم کی نماز ہے، نہیں پڑھ رہا، کچھ پریشانی آتی یا ٹھوکر لگتی، کوئی بات دل کو چوٹ پہنچا جاتی، حالات برے آتے، ایموشنل لیول پہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہو. پہلے نماز نہیں تھی کیا؟ معلوم تھا اس کو نماز نہیں، کہ جاتا نہیں تھا، لیکن پھر فیصلہ کرتا ہے کب تک ایسی زندگی جیوں گا میں، اب مجھے صحیح زندگی جینا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایموشنلی وہ انفلوئنس ہوتا ہے، کسی کے خطاب کے ذریعے سے، برے حالات کے ذریعے سے، کسی کی نصیحت کے ذریعے سے، کبھی کوئی چوٹ پہنچی اس کی وجہ سے انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر عمل پہ آتا ہو. دینی مجالس میں بیٹھتا ہے جب آدمی اور دین کی بات سنتا ہے تو صرف معلومات نہیں بڑھتی ہے، اس ماحول کے اثر سے انسان کے جذبات، دینی جذبات تازہ ہوتے ہیں اور پھر آدمی عمل پر آتا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے دینی جذبات کو تازہ کرنے کے لیے دینی مجالس میں آنا چاہیے، صرف معلومات کے لیے نہیں. وہ انسان جاہل ہے جو یہ سمجھے کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں. جاہل ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے معلوم کو معمول بنانے کے لیے دینی مجالس میں جانا ہے. معلوم کو، اپنی معلومات کو معمولات میں تبدیل کیسے کریں؟ دینی مجالس میں جذبات کے پیدا کرنے سے، جذبے پیدا ہونے سے آدمی عمل کرتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس بن مالک، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو خوب سیراب ہو. فرتعوا، جانور جو چرتا ہے، سیراب ہونا، کھانا پینا، اس سے سیر ہونا. تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب سیراب ہو. قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ جنت کے باغ سے مراد کیا ہے؟ قال حلق الذکر، نصیحت کی، اللہ کی یاد دلوں میں پیدا کرنے والے حلقے، وہاں کی مجلسیں، سب بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں نصیحت ہو رہی ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت. صاد والقرآن ذی الذکر ان هو الا ذکر للعالمین، نصیحت، یاد دہانی. ایسی مجالس
جو انسان کو زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہیں، ایسی مجالس جو انسان کو اللہ کے مقابلے میں اس کی اپنی اصل حیثیت یاد دلاتی ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، وہ انسان کو یاد دلاتی ہیں اس کو کرنا کیا ہے، اس کا واقعی گول کیا ہے، چھوٹے موٹے ایمبیشنز کے بیچ میں واقعی گول کیا ہے، اس کو واقعی زندگی میں کرنا کیا ہے، اس کی پرائرٹیز اس کو یاد دلاتی ہیں کہ تجھ کو زیادہ اہمیت کس کو دینا چاہیے، تو کہاں کھو گیا اس کو یاد دلا، اس کی غفلت سے نکال کے اس کو خیر کی طرف، حق کی طرف لاتی ہیں۔ ایسی مجالس میں بیٹھنا یہ جنت کے کیا ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دی کہ ہم ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں اللہ یاد آتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تو اس کو جنت کے باغ کہا گیا، یعنی یہ ذریعہ ہے جنت کے پانے کا، کیونکہ انسان کی زندگی اس کی سوچ کے تابع ہوتی ہے، انسان کی زندگی اس کی سوچ کے تابع ہوتی ہے۔ زندگی کا بگاڑ دراصل انسان کی سوچ اور اس کے ارادوں کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عملی بگاڑ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو انسان کی سوچ کو صحیح کرنا پڑے گا، اور انسان کی سوچ کو صحیح کرنے کا کوئی انجیکشن نہیں ہے، اس کی سوچ کو صحیح کرنے کا راستہ علم کی اصلاح اور انسان کے جذبات کی اصلاح ہے۔ معلومات صحیح ہو جائیں، جذبات صحیح ہو جائیں، اگر یہ صحیح ہو جائے تو انسان کی زندگی میں اس کا رخ بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی دوڑ بھی قوی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ علمی مجالس، دینی مجالس بہت اہم ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے ذکر کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے مالک کو نہیں بھولے۔ ساری مصیبت کی جڑ اللہ سے غافل ہونا ہے، ساری مصیبت کی جڑ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ آدمی اللہ کو بھول جاتا، اس کی زندگی میں مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یاد رکھتا ہے، زندگی صحیح چلتی ہے، میرا ایک مالک ہے، مجھ کو اس حساب دینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، میرے دل کے جذبات اور خیالات کو اور نیتوں کو جانتا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، میرے الفاظ اور میری سرگوشیوں کو، میری ندا اور میری خاموشی کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ جب یہ احساس انسان کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی، اس کو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں رہتی ہے، وہ ہر حال میں جان رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا دیکھنا جب اس کو یاد ہوتا ہے پھر کسی اور کے دیکھنے کی حاجت اس کو نہیں رہتی ہے، صحیح ہونے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ اللہ کی یاد دلوں کی حیات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، ویسے آدمی کے دل کے لیے اللہ کی یاد ہے۔ مچھلی جب پانی سے الگ ہوتی ہے پہلے تڑپتی پھر مرتی، ویسی آدمی کا دل جب اللہ کی یاد سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تڑپاتا ہے، اس کے بعد دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، پھر احساسات پیدا نہیں ہوتے۔ پوری صف رو رہی ہوتی لیکن یہ سوچ رہا ہوتا کیوں رو رہے ہیں، اس کو احساسات، اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے اور کئی اذکار ہیں، اسے میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء، جو بھی شخص وضو کرتا ہے، دن میں کتنی بار ہم وضو کرتے ہیں، کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں، جو بھی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں پانی پہنچنا چاہیے برابر پانی پہنچاتا ہے، کوئی حصہ سوکھا نہیں رہتا ہے، خاص کر کے ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، نہیں، اچھے سے وضو کرتا ہے۔ ثم یقول، پھر اس کے بعد وضو کے بعد کہتا ہے، وضو سے فارغ ہوا تو ایک ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ کتنی بار ہم لوگ وضو کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، بعض روایات میں عبدہ ورسولہ بھی آیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب وہ اس طرح کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور اس کے بعد بھی ایک ذکر ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب خوب توبہ کرنے والوں میں بنا،
ایسا بنا کہ میں بار بار توبہ کرتا رہوں اپنی غلطیوں گناہوں سے کوتاہیوں سے. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا. مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا. جب بندہ ایسا کرتا ہے کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. اتنا ذکر بندہ جب کرتا ہے, اپنی توحید کی تجدید کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کی ماتحتی کے اعتبار سے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی کا اور توبہ کا مطالبہ کرتا ہے کہ توبہ کی توفیق دے, پاک صاف رہنے کی توفیق دے. جب اتنا کہتا ہے تو اس کے لیے إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ, اب جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اس کے اکرام میں, اس کی عزت کے طور پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. جس دروازے سے چاہے تو جنت میں, تو اس لائق ہے, تو اب اس لائق بنا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور ترمذی نے بھی. اسی طرح سے مشقت کے باوجود عبادات کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ وہ کیا اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور جنت میں درجات کو اونچا کرتا ہے, گناہ معاف اور اونچے درجات. قالوا بلا یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ, سردی کے دن چل رہے ہیں, ہاں سردیوں میں وضو بڑا, ویسے بھی تو نماز مشکل اور اس میں ٹھنڈے پانی سے وضو مشکل پہ مشکل, 2 مشکل. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا. نفس نہیں چاہتا ہے اور اس میں نفس کو بڑی کراہت ہو رہی ہے, مشقت محسوس کرتا ہے نفس, اس کے باوجود ادھورا نہیں, پورا وضو کرنا. نمبر 1. 2. وکثرت الخطا الی المساجد, اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا, بار بار جانا یا دور جانا, دونوں اس میں آتا ہے کہ مساجد تک پہنچنے میں کثرت اقدام. اور 3. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا, کہ آدمی کا دل اس اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہو, کہ اس کو فکر ہو اب اگلی نماز آئے گی, اب وہ ادا کرنا ہے. تو انسان نماز سے غافل نہ ہو بلکہ نماز کا انتظار کرنے والا بنے. تو 3 چیزیں کہ کراہت کے باوجود, نفس کی کراہت کے باوجود کامل وضو, 2 کثرت قدم کے ذریعے سے مسجد تک پہنچنا, اور 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. آپ نے فرمایا فذالک الرباط فذالک الرباط فذالک الرباط, آپ نے فرمایا یہ رباط ہے, یہ رباط ہے, یہ رباط ہے. رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں پر پہرے داری کرنا. پہرے دار ہمیشہ چوکنا رہتا ہے اور مشقت کے باوجود اپنی ڈیوٹی پر ڈٹا رہتا ہے. اس اعتبار سے یہ اپنی ڈیوٹی پر ڈٹے رہنا اور بالکل چوکنا رہنا, نماز کے انتظار میں رہنا اور تکلیف کے باوجود وضو برابر کرنا, یہ جو چیز ہے, اور مساجد کو جانا, یہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درجات کو اونچا کرنے والی چیز ہے. نہ صرف یہ کہ تم کو جنت ملے گی بلکہ جنت میں اونچا درجہ ملے گا. جب لینا ہی تو نیچے کیوں لیں, اوپر لیں گے. انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جتنا اللہ دے رہا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرے گا, کیوں نہیں. جب دنیا کی رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور یہ نہیں بولتا جو دے دے گا لے لوں گا میں, نہیں, دوڑتا ہے اچھا لینا ہے مجھ کو, دنیا میں زیادہ لینا ہے مجھ کو, تو آخرت میں کیوں نہیں, آخرت میں کم پہ کیوں راضی ہو رہا ہے. آخرت میں آگے کی دوڑ, اللہ تعالیٰ سے آگے کی طلب رکھ. اسی لیے حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس, جب تم اللہ سے جنت کی دعا کرو تو فردوس مانگو. فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے.
مانگنے میں بھی فقیر نہیں. آدمی کو مانگنا چاہیے تو اعلیٰ مانگنا چاہیے. پھر اللہ جو دے وہ دے, لیکن اللہ دے بھی سکتا ہے تیرے مانگنے پر. وہ بادشاہ ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے تو نے کیوں دیا اس کو جنت, کیوں دیا اس کو فردوس. نہیں پوچھ سکتا. وہ جو چاہے کرے. وہ بادشاہ ہے. وہ کسی کو بے وجہ سزا نہیں دیتا ہے, لیکن اپنی طرف سے کسی کو جنت دے سکتا ہے. تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. یا لینے والا کمزور پڑ گیا تو کیا کریں. تو کہا کہ یہ جنت کے درجات کو بڑھانے والی چیز ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایک دو حدیث بتا کے بات ختم کر رہا ہوں, اس کے بعد اگلی مجلس میں مزید باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب, جنت میں 8 دروازے ہیں. فیہا باب یسمى الریان, اور اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے. لا يدخلہ الا الصائمون, اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. ان کی عزت کے طور پر ایک خاص دروازہ جنت میں ہے جس کا نام الریان ہے. روزے داروں کو جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کریں, اور جو فرض روزوں کو کمال درجے میں ادا کریں, کوتاہی نہ کریں, اچھے سے روزے رکھیں, ان کو جنت کے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور, حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں انسان گناہوں سے بچے, نگاہوں کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, ہاتھ کی حفاظت کرے, بے حیائی کو دیکھے نہیں, غلط نگاہ سے کسی خاتون کو نہیں دیکھے, خاتون مرد کو نہیں دیکھے, اور اسی طرح سے زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے, بے حیائی کی بات نہ کرے, اسی طرح سے کسی کو دھکا بکی نہ کرے, کسی کو پریشان نہ کرے. ہاں, حجر اسود چھونے کے لیے مار پیٹ کے جا رہا آگے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہا, ایسا کام کر رہا جس سے اللہ سے دور ہوتا ہے. نہیں, کسی کو تکلیف نہ دے. تو ایسا حج جو پوری نیکیوں والا ہو اور گناہوں سے بچا کے ہو. کہا لیس لہ جزاء الا الجنہ, اللہ کے پاس اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. یعنی جنت سے کم تر چیز نہیں دے گا اللہ اس کو جنت ہی دے گا اللہ تعالیٰ. اتنا اعلیٰ عمل تو نے کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے, سب سے اعلیٰ چیز ہی ہو سکتی ہے اور وہ جنت ہے. تو آپ دیکھیں نماز, وضو, اور اسی طرح سے روزہ, اور اسی طرح سے حج, یہ ساری عبادات ہیں. عبادات راستہ ہیں انسان کے لیے اللہ کے قرب پانے کا اور جنت میں مقام پانے کا. مزید باتیں انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز کے بعد دیکھیں گے. آپ ابھی نماز سے فارغ ہوں, اس کے بعد دوبارہ تشریف لائیں, بقیہ باتیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے, جنت الفردوس عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.